باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے اور خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اپنے اپنے منصبی فرائض جو ہیں ان کا شعور اور احساس پیدا کریں اور اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دونوں پورے خلوص کے ساتھ اور دلسوزی کے ساتھ اپنے حصے کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے گا تو گھر کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ اچھی بیوی کی صفات کیا ہوتی ہیں اور کون سی بیوی ہوگی جو اپنے گھر کو خوشگوار بنا کے رکھے گی۔ یعنی اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر اور ان کا ماحول خوشگوار ہو جائے اور ہمارے خاندان مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ تو آئیے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک ہی آیت کے اندر دونوں کی فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں بالکل مختصر الفاظ میں ایک اللہ نے بہت بڑے معنی جو ہیں رکھ دی ہیں اس آیت کے اندر۔ دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس آیت میں تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک اچھی نیک عورت کی فالصالحات کہ وہ نیک ہے، قانتات وہ فرما بردار ہیں اپنے شوہر کی، یعنی پہلے اللہ کی اور پھر اپنے شوہر کی، اور تیسری صفت ہے ان کی حافظات للغیب بما حفظ اللہ کہ جب وہ موجود نہیں ہوتے تو ان کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو ہم ان کی تفصیل پہلے دیکھیں گے اور پھر ہم دیگر آیات اور احادیث کی طرف ساتھ ساتھ رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ آتی ہے صالحیت۔ ایک حدیث کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا متاع ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، جیسے مال سمیٹتے ہیں، سونا چاندی، ہر چیز، کہ بہترین متاع نیک بیوی ہے، صالحہ بیوی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا پہلا لفظ فالصالحات۔ تو صالحیت کیا ہے؟ یہ ہے نیکی، جیسے کہتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات کہ ایمان اور اس کے بعد عمل صالح۔ تو صالحیت جو ہے یہ ایمان سے مشروط ہے، اور اگر ایمان ہوگا تو صالحیت ہوگی۔ اور یہی چیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کس طرح سے ایمان کو جوڑا ہے، تقوی کو جوڑا ہے خاندان کے ساتھ۔ تو صالحیت بھی تب آئے گی کہ جب کوئی بھی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی یا اللہ کے خوف سے کی جائے گی، تقوی سے نیکی کی جائے گی یا اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ خاندان کے استحکام میں جو بڑی بنیادی چیز ہے وہ للہیت ہے کہ اللہ کے لیے کسی کام کو کیا جائے۔ تو نیکی یا نیک بیوی کون ہے؟ کہ وہ خاتون جو اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آگے جتنی صفات ہیں، شوہر کی اطاعت ہے، اس کے مال کی حفاظت ہے، تب کس طرح سے وہ نمازی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نیک لوگوں کی صفات بتائی ہیں وہ سب صفات پوری کرنے والی ہیں۔ ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ترمذی کے اندر، یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی کہ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں پھر آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ سوچنے لگے کہ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ یہ سونا چاندی تو ہم نے اگر جمع نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو پھر کون سا مال بہتر ہے کہ جس کو ہم جمع کریں؟ تو انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ذخیرہ اللہ کی یاد میں تر رہنے والی زبان ہے، کہ جو اللہ کی یاد سے تر رہے، اور دل وہ جو اللہ کے شکر سے معمور رہے، اور ایسی نیک بیوی جو دین میں شوہر کی مدد کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک نیک اور شریف بیوی جو ہے وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور وہ نہ صرف دنیوی زندگی میں انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے بلکہ آخرت کی تیاری اور اللہ کی اطاعت میں بھی اس کی مددگار اور غم گسار ہوتی ہے۔ تو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی قانتات، اور قانتات کون ہے؟ فرما بردار، شوہر کی اطاعت کرنے والی۔ شوہر کی اطاعت کیوں کی جائے؟ شوہر قوام ہے، اور قوام کون ہے؟ مینیجر ہیں، گھر کا ادارہ چلانے والے ہیں۔ اب ایک شخص کو اگر نگران بنایا جاتا ہے، مینیجر بنایا جاتا ہے، تو جب تک گھر والے اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو کبھی بھی گھر کے اندر ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حکم کس نے دیا ہے شوہر کی اطاعت کا؟ کسی اسکالر نے دیا ہے؟ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، قانتہ، کہ بہترین عورت وہ ہے۔ نیکی اب پہلی اس کی صفت تھی، تو اب نیک عورت کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس کی صفت کیا ہے؟
کہ وہ قانتہ ہے، کہ وہ اللہ کے بعد اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی ہے۔ اور اس میں مشکات کی ایک حدیث ہے جس پہ بہت لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہاجرین اور انصار کے درمیان تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اچھا، سجدے کی بات یوں ہے کہ وہ اونٹ جو تھا بدکا ہوا تھا اور بہت دیر سے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اسے پکڑنے کے لیے، وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان سے کہا، بتایا گیا، شکایت لگائی گئی کہ یہ اونٹ جو ہے قابو نہیں آ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے تو صحابہ کرام تھوڑے سے خوفزدہ ہوئے کہ دیکھیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے قریب گئے اور جیسے ہی آپ قریب گئے تو اس نے اپنا سر جو تھا آپ کے قدموں میں ڈال دیا، یعنی وہ بالکل موم بن گیا۔ تو اسی کو جو ہے وہ یہاں پہ سجدہ لکھا گیا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوپائے بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کا حق تو ہمارے اوپر زیادہ کہ ہم آپ کو سجدہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی بندگی کرو اور اپنے بھائی کی صرف عزت اور تعظیم کرو، اور اگر میں کسی کو سجدے کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو ہی حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شوہر مجازی خدا ہے، تو ظاہر ہے لیکن شوہر کو سجدہ کا حکم نہیں ہے اور نہ وہ کوئی خدا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نافرمان بیوی کی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اس سب کا مقصد کیا ہے کہ اگر گھر کا ڈسپلن قائم رکھنا ہے اور نظام کو اچھی طرح سے چلانا ہے تو ضروری ہے کہ جس کو قوام بنایا ہے اور جس کو نگران بنایا ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ لیکن بالکل یہ اہم ترین بات ہے کہ شوہر کی اطاعت صرف معروف میں کی جائے گی، اور اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن معروف کی اطاعت کرنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے بشارت بھی بہت ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہ کرے۔ مطلب کہ اگر کوئی اور اسے کہتا ہے کہ یہ کام کرو لیکن اس کے میاں کو پسند نہیں ہے تو اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو مطلب ساری احادیث کا مقصد کیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اس کی یعنی پسند ناپسند کا خیال رکھنے والی ہو اور اس کی خوشی کا خیال رکھنے والی ہو۔ ذرا وہی گھر جو ہے وہ بہترین گھر ہوگا جس کے اندر میاں بیوی کا خیال رکھنے والا ہو، جیسے ہم نے پڑھا تھا کل کہ اس کی دلجوئی کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، اور بیوی جو ہے وہ میاں کا خیال رکھنے والی، اس کی دلجوئی کرنے والی، اور اس کی اطاعت کے اندر یہ ساری چیزیں جو شامل ہیں کہ اس کے رضا ہے، اس کی فکر کرنے والی ہو، تو ظاہر ہے وہ گھر کتنا خوبصورت گھر ہوگا۔ تو ایسی چیزیں جو کہ پسند نہیں ہیں میاں کو، ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ان کی خواہشات کا احترام کرنا، ان کی خواہشات کو جاننا، اور اس میں ہم ضدی نہ بن جائیں کہ بس یہ تو مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتا اور میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے۔ تو یہ عورت جو ہوتی ہے یہ اچھی عورت نہیں ہوتی۔ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، یہ شریح ابن حارث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت بڑے عالم تھے، تو ان کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کی دونوں نے، میاں بیوی نے، اس رات کو، پہلی رات کو 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی اپنی ایک اچھی ازدواجی زندگی کے لیے۔ ان کی جو بیوی تھی اس نے ان سے کہہ دیا کہ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، ظاہر آپ میرے لیے اجنبی ہیں، تو آپ مجھے آج بتا دیں کہ آپ کو کیا کیا پسند ہے تاکہ میں اس کو اختیار کروں، اور آپ کو کیا ناپسند ہے تاکہ میں اسے چھوڑ دوں۔ اور شریح کہتے ہیں کہ میری بیوی 20 سال میرے ساتھ رہی، لیکن مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی نہ بتانا پڑا کہ مجھے کیا پسند ہے۔ اس نے ساری زندگی جو تھی وہ میری پسند ناپسند کا خیال رکھا۔ بہت بڑی بات ہے، اور اچھے شوہر بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو کیا پسند ہے، ان کے گھر والوں کو کیا پسند ہے۔ تو میاں اور بیوی دونوں جب اس طرح سے ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوگی تو گھر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اگلی صفت جو بتائی نیک بیوی کی وہ ہے حافظات للغیب، کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں۔ اب حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو اہم ترین چیز ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے بستر کی حفاظت کرے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو گھر آنے کی اجازت نہ دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہوتی۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایسا مرد اس کے گھر میں داخل نہ ہو جس سے اس کو خطرہ ہو یا نامحرم ہے اس طرح کے۔ تو اس چیز میں عورت کی احتیاط کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی عورتیں کیا ہی اچھی ہیں،
بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور شوہر کے گھر بار کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں. کہ ایسی عورتیں جو کہ اپنے بچوں پہ بہت زیادہ بچوں سے محبت کرتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، اچھی مائیں ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر بار کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں. اور یہی بیعت لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ مومن عورتوں سے یہ بیعت لیں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. چوری کس چیز کی؟ جو شوہر کا مال ہوگا اس میں سے چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یعنی ابورشن نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی. ہاتھ اور پاؤں کے آگے بہتان گھڑنا یعنی ایسا الزام، یعنی یہ بھی زنا کی طرف ایک اشارہ ہے. اور ولا یعصینک فی معروف، اور معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو ان سے بیعت لے لیں اور اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کریں، ان اللہ غفور الرحیم. تو یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آج کی جو لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں جن کو ترک کرنی پڑیں گی. بات ہم پیچھے دیکھ چکے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں جن سے ملنا شوہر کو ناپسند ہے تو انہیں انٹرٹین نہ کریں. اور اگر یونیورسٹی میں، کالج میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی لیک تھی بھی تو اس میں اب احتیاط کی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر کوئی فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ کسی کے ساتھ ایسے ہی دوستی تھی، اس میں غلط چیز نہیں بھی تھی، تب بھی اس دوستی کو اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں تھی بھی زندگی میں تو شادی کے بعد ان سب کو ترک کر دینا چاہیے. اگر کوئی لاپرواہیاں تھیں، ہنس ہنس کے دوسروں کے ساتھ بولنا اور مسکرا کے ملنا غیر مردوں سے، جب شادی ہو گئی تو بس پھر اپنی حفاظت کریں. پھر اسی طرح شوہر کے راز کی حفاظت کرنی ہے. یہ بھی چیز آتی ہے، میاں بیوی رات کو اگر اکٹھے ہوئے کوئی بات ہوئی اور صبح اٹھ کے اس کو شوہر بیان کرنا شروع کر دے، بیوی کر دے، تو دونوں کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے. اور سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی ازواج مطہرات کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ سے اپنا کوئی راز شیئر کیا تھا اور انہوں نے اس کو جا کے دوسروں سے بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ نازل کی اور اس بات کو ناپسند کیا کہ شوہر کا راز جو ہے وہ کسی دوسرے کو بتا دیا. تو کسی کو بھی نہ بتائیں جو کوئی راز ہے. شوہر کے رازوں کی امین عورت ہے، اس میں خیانت نہ کریں. اور بیوی کے رازوں کا امین شوہر ہے، اس کو بھی اپنی بیوی کے جو راز ہیں وہ کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے. اور شوہر بھی کبھی کبھی جا کے اپنی بیویوں کی تعریف دوسروں کے سامنے اس انداز میں کر دیتے ہیں کہ جو خرابیوں کا باعث بنتی ہے. تو بیویاں بھی اپنے شوہروں کی اس طرح کی تعریفیں دوسروں کے سامنے نہ کریں کہ جو خرابی کا باعث بن سکیں. تو شوہر کی عزت کی حفاظت، اپنے ستر کی حفاظت، شوہر کے راز کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت. اس کے مال کی حفاظت کیا ہے کہ مال میں اسراف اور تبذیر نہ ہو، بہترین مینجمنٹ ہو اور ضرورت کے تحت اس کو خرچ کیا جائے. میں اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوں کہ گھروں کے اندر بہت زیادہ جھگڑے بڑھ گئے ہیں مالی پریشانیوں کی وجہ سے. تو ایک سلیقہ شعار عورت جو ہے وہ جب اپنے شوہر کے مال کے اندر بہت سلیقے سے خرچ کرتی ہے اور مال کو ضائع نہیں ہونے دیتی، خوراک کو ضائع نہیں ہونے دیتی، کپڑے ضائع نہیں ہونے دیتی، دیگر چیزیں بھی، تو وہ گھر سے بہت سارے جھگڑے روک سکتی ہے. اور پھر شوہر سے ایسے مطالبے نہ کرنا جو وہ پورے نہیں کر سکتا. اب اس کی اتنی لمیٹڈ تنخواہ ہے یا اتنا بزنس آج کل ڈاؤن ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے مطالبے وہی رہیں کہ جیسے پہلے بہت زیادہ لایا کرتا تھا اور ہم سمجھے کہ ویسے عیاشی ہم نے کرنی ہے. تو تعیش کی بجائے ضرورت کی طرف ہم آئیں. اور نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ ضروریات کا خیال رکھتی ہے، تعیشات میں نہیں پڑتی، اور بجٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اچھے انداز میں کرتی ہے. اور گھر کی حفاظت میں کہ گھر کو صاف ستھرا رکھنا، سلیقے سے اپنے گھر کو سجا کے رکھنا. وہ گھر باہر سے آئے اور آگے بیوی خود بھی سجی سمری ہو اور گھر بھی صاف ستھرا ہو تو ظاہر ہے وہ کس طرح شوہر کے مزاج پہ اس کا بہت اچھا افیکٹ ہوگا اور دونوں کے تعلقات جو ہیں بہت اچھے ہوں گے. شوہر کی ذاتی چیزوں کی حفاظت کرنا، سادگی اور قناعت اختیار کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے مال کی حفاظت کے اندر آتی ہیں. پھر اپنی حفاظت نا، اپنی حفاظت کے اندر کیا ہے؟ عزت کی حفاظت تو ہم نے دیکھ لی، اور اپنی حفاظت کے اندر اپنی صحت کی حفاظت، اپنی اپیرنس کی حفاظت، اور یعنی اپنے آپ کو بھی فٹ رکھنا اور شوہر کے لیے پسندیدہ رکھنا، جس طرح کا وہ پسند کرتا ہے اس طرح کی ہم کوشش کریں. اور آج کا مومن مرد جو ہے، جو خراب مرد ہیں وہ تو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، لیکن جو مومن مرد ہیں ان کے لیے نگاہیں بچانی مشکل ہیں، کیونکہ آج عورت بے باک ہو کے باہر نکل آئی ہے اور چوکوں چراہوں پہ جب
بل بورڈز ہیں، دکانوں کے اوپر جو بورڈز ہیں، اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے اس کے اوپر جو تصویر ہے، اور دفاتر کے اندر اس کے ساتھ جو کولیگز ہیں، مخلوط اداروں کے اندر جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں، تو نیک مرد کے لیے اپنی نگاہیں بچانا بہت مشکل ہے۔ اب باہر وہ سارے اس طرح کے مناظر دیکھ کے آئے اور اس کے بعد گھر کے اندر آئے تو بیوی جو ہے وہ گندی مندی موٹی بھدی اس طرح سے بیٹھی ہو تو اس کا دل کہاں لگے گا؟ تو ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنی فگر کا خیال رکھے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے رکھے، سجا سنوار کے رکھے، شوہر کے آنے کے وقت پہ اگر تیار ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہوگی، اور ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صحابیات جو ہیں ان کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھا کرتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ زعفران لگا کے اپنا دوپٹہ لے کے بہت اچھی طرح سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال حج کے موقع پہ ملتی ہے کہ اپنے خیمے میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف سے، یمن کی طرف سے آ رہے تھے اور یہ مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی، تو جب انہیں پتا چلا کہ حضرت علی پہنچنے والے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے وہ خوب تیار ہو کے اپنے خیمے میں بیٹھی تھیں، جبکہ حضرت علی جو ہیں وہ احرام باندھ کے آئے تھے۔ تو انہوں نے ان کو دیکھا، خوش ہوئے، لیکن فرمایا میں تو احرام باندھ کے آیا ہوں اور آپ یہاں تیار بیٹھی ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں، شوہروں کے لیے تیار ہوں اور گھر کے اندر صاف ستھرے رہیں اور شوہر کے بچوں کی حفاظت کریں، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اپنے آپ کو نیک بیوی ثابت کریں۔ وآخر دعوانا